بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 11۔ ارکب الفرس، رکب یرکب رکوباً، باب سمع، معنی ہے سوار ہونا۔ الفرس گھوڑا، جمع افراسن۔ رکب یرکب فعل مضارع ہے، باب سمع، تو یسمعو کی وزن پہ ہم اسے کریں گے یرکبو، گدان پڑھیں گے یرکبو ترکبو ترکبین ارکبو، یعنی یہ واحد مشترک متکلم کا صیغہ ہے۔ تو ترجمہ اسی لحاظ سے کریں گے کہ ارکب الفرس، میں گھوڑے پہ سوار ہوتا ہوں۔ ارکبو فعل مضارع، انا ضمیر فاعل، الفرس مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ مل کے جملہ فعلیہ۔ یہاں پہ بھی یاد رکھیے گا مفعول بھی ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے، اس لیے ہم سارے جو مفعول آئیں گے اسے حالت نصب میں رکھیں گے۔ اطلع الجبل، طلع یطلع طلوعا، باب نصر، معنی ہے طلوع ہونا، چڑھنا۔ الجبل پہاڑ، جمع جبال، تو یطلع بوزن ینصر، گدان پڑھیں گے یطلع تطلع تطلعین اطلع، اطلع الجبل، میں پہاڑ پر چڑھتا ہوں۔ اطلع فعل مضارع، انا ضمیر فاعل، الجبل مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ مل کے جملہ فعلیہ۔ یہ دونوں جملے ایک جیسے ہیں، دونوں میں جو مفعول بہ ہے آپ اس کو حالت نصب میں رکھیں گے، اور دونوں واحد مشترک متکلم کے صیغے ہیں، تو دونوں پہ انا ضمیر فاعل ہے۔ ناکل الخبز، اکل یاکل اکلاً، باب نصر، معنی ہے کھانا۔ الخبز روٹی، جمع اخباز۔ ناکل الخبز، ناکلوں پہ جو نون ہے وہ علامت مضارع ہے، اور یہ نون جو ہے وہ آتا ہے جمع مشترک متکلم اور مثنی مشترک متکلم کے صیغے میں، تو اس کو دیکھ کے ہم فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ وہی صیغہ ہے۔ ترجمہ اسی لحاظ سے کریں گے، ہم سب روٹی کھاتے ہیں۔ ناکلو فعل مضارع، نحن ضمیر فاعل، الخبز مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ مل کے جملہ فعلیہ۔ نزرع القطن، زرع یزرع زرعا، باب فتح، معنی ہے بونا۔ القطن روئی، جمع اقطان۔ نزرع القطن، ہم سب روئی بوتے ہیں، یا ہم سب روئی کی کاشتکاری کرتے ہیں، روئی کی کھیتی کرتے ہیں۔ نزرع فعل مضارع، نحن ضمیر فاعل، القطن مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ مل کے جملہ فعلیہ۔ نحصد القمح، حصد یحصد حصودا، باب نصر، معنی ہے کاٹنا۔ القمح گیہوں، جمع اقماح۔ نحصد القمح، ہم سب گیہوں کاٹتے ہیں۔ نحصد فعل مضارع، نحن ضمیر فاعل، القمح مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ مل کے جملہ فعلیہ۔ نفتح الکتب، فتح یفتح، باب فتح، معنی ہے کھولنا۔ الکتاب کتاب، جمع کتب۔ نفتح الکتب، ہم سب کتابیں کھولتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے کتاب کی جمع کتب ہے، اس لیے جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم اسے کتاب نہ کہہ کے بلکہ کہیں گے کتابیں، ہم سب کتابیں کھولتے ہیں۔ نفتح فعل مضارع، نحن ضمیر فاعل، الکتب مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ مل کے جملہ فعلیہ۔ یہاں تک کہ جملوں پہ اگر آپ دھیان دیں تو پہلا اور دوسرا جملہ واحد مشترک متکلم کا صیغہ ہے، دونوں کا دوسرا جز جو ہے وہ مفعول بہ ہے، مفعول بہ کو حالت نصب میں رکھیں گے اور سب میں انا ضمیر فاعل بنائیں گے۔ اس کے بعد تیسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا، ان چار جملوں پہ آپ دھیان دیں تو یہ سارے افعال جو آئے ہیں فعل، وہ سب جمع مشترک متکلم کے آئے ہیں، نحن ضمیر کو فاعل بنائیں گے، سب کا ترجمہ ہم سے کریں گے اور سب میں مفعول بہ کو حالت نصب میں رکھیں گے۔ اس کے بعد آگے ہے البدر یطلع، البدر اس کے معنی ہوتا ہے 14ویں کا چاند،
طلع یطلع طلوعا باب نصر نکلنا. دیکھیے سارے فعل مضارع آ رہے ہیں تو سب کا ترجمہ ہم فعل مضارع سے کریں گے. 14ویں کا چاند نکلتا ہے. البدر مبتدا، یطلع فعل مضارع، ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کے خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. یہاں سے آپ اس درس کو سمجھنا چاہیں تو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ جملہ آیا ہے البدر یطلع، ترکیب ہم کر رہے ہیں اس کی اسمیہ والی، یعنی مبتدا اور خبر بنا رہے ہیں. اگر یہی جملہ اس طرح ہوتا کہ یطلع البدر تو وہ جملہ فعلیہ ہو جاتا، ہم اسے فعل فاعل بناتے اور فعل فاعل کی ترکیب کرتے. فرق کیا ہے؟ آپ اس قاعدے کو یاد رکھیے کہ فاعل اگر فعل کے بعد آتا ہے، فاعل اگر فعل کے بعد آتا ہے تو وہ فاعل کہلاتا ہے، کام کرنے والا کہلاتا ہے. لیکن اگر وہی فاعل فعل سے پہلے آ جاتا ہے تو وہ مبتدا ہوتا ہے. الکلب یحرس الغنم، کتا بکری کی نگرانی کرتا ہے. الکلب مبتدا، یحرس فعل مضارع، ہوا ضمیر فاعل، الغنم مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ مل کے خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. البنت تحلب البقر، البنت لڑکی، بیٹی جمع بنات، حلب یحلب حلوبا باب نصر معنی ہے دودھ نکالنا، البقر گائے جمع ابقار اور بقرات. لڑکی گائے کا دودھ نکالتی ہے. البنت مبتدا، تحلب فعل مضارع، ہی ضمیر فاعل، البقر مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ مل کے خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. یہاں پہ آپ صیغہ دیکھیے تحلبو، تو یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس لیے ہم ہی ضمیر کو فاعل بنا رہے ہیں جو کہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے کیونکہ بنت جو ہے وہ مؤنث ہے. احمد یحرس الارض، احمد زمین جوتتا ہے یا احمد کھیت جوتتا ہے. حرسہ یحرسو کے معنی ہوتا ہے جوتنا، ارض کے معنی کھیت زمین جمع اراضی. تو احمد زمین جوتتا ہے. احمد مبتدا، یحرسو فعل مضارع، ہوا ضمیر فاعل، الارض مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ مل کے خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. الولد یقطف العنب، الولد لڑکا جمع اولاد، قطف یقطف باب ضرب معنی ہے توڑنا، العنب انگور، لڑکا انگور توڑتا ہے. الولد مبتدا، یقطف فعل مضارع، ہوا ضمیر فاعل، العنب مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ مل کے خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. نحن ندخل البیت، ہم سب گھر میں داخل ہوتے ہیں. دخل یدخل دخولاً کے معنی ہوتا ہے داخل ہونا باب نصر، اور البیت گھر جمع بیوتن، ہم سب گھر میں داخل ہوتے ہیں. نحن مبتدا، ندخل فعل مضارع، نحن ضمیر فاعل، البیت مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ مل کے خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. تو درس بہت ہی آسان ہے، سارے فعل فاعل اور مبتدا خبر والے جملے ہیں. مصنف علی الرحمٰن نے اس درس کی جو ترتیب دی ہے تو وہ اس طرح کہ پہلے دو جملے وہ واحد مشترک متکلم کے لائیں اور اس کے بعد 4 جملے جمع مشترک متکلم کے آئیں جو آپ سمجھ چکے ہیں. مفعول بہ کا اعراب کبھی نہیں بھولے گا، وہ ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے، یعنی ہم اسے ہمیشہ فتحہ کا اعراب دیں گے. اس کے بعد کے چند جملے وہ مبتدا خبر کے لائے ہیں، اسمیہ کے لائے ہیں. تو یہاں پہ آپ بس ایک چیز یاد رکھیے گا کہ فاعل جب بھی فعل سے پہلے آتا ہے تو وہ مبتدا ہوتا ہے. البتہ ہم اسے دیکھیں تو یہ فاعل بن رہا ہے کیونکہ کام کرنے والا وہی ہے. تو اگر اس اصول کو اپنائیں کہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ فاعل کہلاتا ہے، تو ہم فاعل کو فعل سے پہلے لا دیں تو یہ ہماری ترکیب غلط ہو جائے گی. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ وہ بھی تو کام کرنے والا ہے. تو نہیں، یہاں پہ یہ یاد رکھیے گا کہ فاعل اگر فعل سے پہلے آتا ہے تو وہ مبتدا ہوتا ہے، کیونکہ مبتدا کی تعریف آپ نے یاد کی کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور وہ اسم ہوتا ہے، اور فاعل بھی اسم ہی ہوتا ہے. تو فاعل پہلے آ گیا تو اسی وجہ سے
اس کے اندر مبتدا کا قاعدہ بھی پایا جا رہا ہے، یعنی اسم پایا جا رہا ہے، اسم ہونا پایا جا رہا ہے، اس لیے ہم اسے مبتدا بنائیں گے۔ تو البدر یطلع، الکلب یحرس، یہ دونوں فعل جو لا رہے ہیں مصنف تو وہ لا رہے ہیں واحد مذکر غائب کے۔ اس کے بعد ایک فعل وہ تحلب لا رہے ہیں جو یہ واحد مؤنث غائب کا ہو جا رہا ہے۔ بقیہ دو افعال جو ہیں وہ واحد مذکر غائب کے لا رہے ہیں، جہاں پہ ہم ہوا ضمیر کو فاعل بنائیں گے۔ آخری ایک فعل جو ہے وہ جمع مشترک متکلم کا لا رہے ہیں، جہاں پہ ہم نحن ضمیر کو فاعل بنائیں گے۔ فعل فاعل اور یہ ساری چیزیں تو آسان ہوتی ہیں، البتہ ضمائر میں کچھ لوگ غلطی کر جاتے ہیں، تو اس کے سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے صرف زیادہ سے زیادہ بہتر بنائیے، زیادہ سے زیادہ اس کو مضبوط بنائیے۔ آپ کی صرف جتنی اچھی ہوگی اتنی ہی زیادہ آپ کو مبادی زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گی۔ فجزاکم اللہ خیرا کثیرا۔